اگر پاکستان اور ایران برادر اسلامی ملک آپس میں الجھ بیٹھے تو کیا ہوگا؟ اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ذرا اختلافات کو بھلا کے اتفاقات پہ آیا جائے۔ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ انسیکیور ہیں، اور گوادر کے مسئلے میں بھی ان کو یہ تھا کہ جی گوادر میں جب بندرگاہ بن جائے گی، ایک سی پورٹ بن گئی، چائنا یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، غیر ملکی آئیں گے یا پنجابی آئیں گے تو بلوچیوں کا حق مارا جائے گا، یہ منارٹی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ایران نے پاکستان کی مدد کی تھی اس لیے کہ یہ جو شورش پسندی ہے نا، اس کا سامنا ایران کو بھی ہے۔ اس بات کی طرف سے ہم کئی دفعہ آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں، اور لازماً دونوں دھڑوں کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دونوں کا دشمن ایک ہے۔ یہاں پہ ہمارے ہاں کچھ سنی تحریکیں تھیں، جیسے جند اللہ تھی، اور اس کا جو چیف تھا آپ کہہ لیں عبد المالک ریگی، اس کو پاکستان نے پکڑوایا ایران کے کہنے پہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سورۃ الفتح کی جو آیت ہے اس کے اندر یہی فرمایا نا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آ جا کے مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو، وہی میکیاولی کی اور چانکیہ کی طرح سیاست کو ہم نے جو دین سے الگ کر دیا نا، ہماری پرابلم یہاں پہ ہے۔ حالانکہ ہماری یہ ہے کہ یہ کامیابی کا اصول ہے کہ آپ کا اپنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اور آپ کا دشمنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ جو لوگ ہیں، انڈیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، خطے میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا ایک لیڈرشپ رول ادا کرنے کے لیے دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ جوڑ توڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ انڈیا کبھی یو ای کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہا ہے، کبھی سعودی عرب کے دورے کر رہے ہیں، کبھی مودی جی یہاں ایران میں آ کے جو ہے، اور یہاں کے انہوں نے یہی کہا کہ جی افغانستان، ایران اور انڈیا کا درمیان میں ہم کوئی بناتے ہیں اور اس کے لیے فنڈنگ ہم کریں گے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری لیڈرز ان دی میکنگ کا جو ہماری سیریز ہے اس کا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ حال ہی میں جو واقعہ، ایک انسیڈنٹ یا آپ حادثہ کہہ لیں، ٹریجڈی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایران نے جو ہے وہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں پہ کچھ ٹارگٹ کلنگ کی ہے۔ اب اس کے جواب میں پاکستان نے پھر آپریشن کیا اور ایران کے اندر ایک جوابی کارروائی کی، جس کی وجہ سے یہ ایسکلیشن کافی زیادہ ہوئی، تناؤ بڑھا، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو بھی کر رہے تھے، اور خاص طور پہ اس تناظر میں کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، اور پیلسٹائن اور اسرائیل کی جو کنفلکٹ چل رہا ہے، اور پھر جو کچھ ریڈ سی میں ہو رہا ہے، اور حوثیوں کا اور امریکہ اور برطانیہ کا جو آپس میں ایک تناؤ، تو اس سب کچھ کے تناظر میں ایران کی جو ٹائمنگ تھی اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور خاص طور پہ یہ کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، اس کے پیچھے ریزنز کیا تھی، ایران کو مسئلہ کیا تھا کہ اس نے یہاں پہ جو ہے وہ، بلکہ یہاں پہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے عراق میں بھی کیا اور اس کے علاوہ شام میں بھی کیا۔ شام میں تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہاں تو جو ہے وہ ہم نے یہ داعش کے خلاف کیا ہے۔ عراق میں انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ موساد کے خلاف ان کا کہنا تھا کہ جی وہاں اس کے ایجنٹس تھے یا امریکی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں پہ بھی ایرانیوں نے یہی پاکستان کے حوالے سے بات کی کہ یہاں پہ موساد کے ایجنٹ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ دعویٰ کیا تھا، اس پہ ہم مزید آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ حسب حال جو ہے وہ موجود ہیں ڈاکٹر آسیہ مدنی صاحبہ، تو انشاءاللہ سے میرے خیال میں آپ کچھ گفتگو کریں، پھر ہم آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ یہی اس ہفتے خاصی بے چینی رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر سے بہت پریشانی تھی، غزہ میں جو صورتحال چل رہی تھی، اور وہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے حوثیوں کے پیچھے بھی ہمیں نظر آ رہے تھے، اپنے کچھ پراکسیز چل رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ایک دم جب یہ واقعہ ہوا تو بہت ایک دم خوف کی فضا طاری ہو گئی کہ اگر پاکستان اور ایران برادر اسلامی ملک آپس میں الجھ بیٹھے تو کیا ہوگا۔ تو اس کے اوپر دل کے اندر بہت یہ بات کا خدشہ بھی تھا، اور بہت اس بات کی چاہت بھی موجود تھی کہ اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ذرا اختلافات کو بھلا کے اتفاقات پہ آیا جائے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب چونکہ ہمارا پروگرام ہی لیڈرشپ کے حوالے سے ہے، تو لیڈر جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ وہ اتفاقات کو سامنے لاتا ہے، اور اختلافات کو پیچھے کر کے اتفاقات کو آگے لا کے تو لوگوں کو متحد کرتا ہے اور اپنی ٹیم کو لے کے پھر آگے چلتا ہے۔ تو ہم نے اس کو ہی آج اپنا موضوع بنایا تھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ذرا حالات پر نظر ڈالی جائے تو اس وقت پاکستان کو جہاں پر اندرونی بہت ساری سیاسی کشمکش کا سامنا ہے، وہاں پر افغانستان، ایران، انڈیا کے ساتھ پہلے ہی حالات اچھے نہیں ہیں،
تو یہ والے جو تنازعات جب سامنے آتے ہیں تو خاص طور پہ ملی وحدت کے لحاظ سے پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایسے ہی، اور خاص طور پہ جو ایک بلاکنگ ہو رہی ہوتی ہے، سیاسی طور پہ بلاکس بن رہے ہوتے ہیں، بالکل، تو اس میں آپ بالکل جو ہے وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. رشیا اپنا بلاک بنا رہا ہوتا ہے، چائنا اپنا بلاک بنا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے امریکہ اور برطانیہ ناٹو والے اپنے بلاکس بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو بھی کہیں نہ کہیں کسی بلاک کا حصہ بننا پڑتا ہے، اور بڑی سمجھداری کے ساتھ، تاکہ دنیا کی جو قیادت ہے، دنیا کی جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا بھی کوئی حصہ پڑ جائے. تو یہ بہرحال عام چیز ہے. دنیا کی قیادت کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستان کو ایک واحد ایٹمی اسلامی ملک اور پلس مملکت خدا داد پاکستان، اور جیسا کہ ہے نظریاتی ریاست، اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ اسلام کا قلعہ، اس کا جب ہم نام لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے وجود میں آنے کے بہت بڑے مقاصد میں ملت اسلامیہ کو جو ہے وہ لیڈ بھی کرنا تھا. اچھا، لیڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ یہ ضروری ہے کہ نہ صرف حقیقت پسندی سے کام لیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اپنے انداز و اطوار ایسے رکھے جائیں کہ جس کے ساتھ صلح کا تاثر آئے بجائے منافرت کے، مذہبی. اور آپ یہ دیکھیے کہ دشمنوں کو بہت وقت گزر گیا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. چانکیا اور میکیاویلین جو سیاست ہے، میں اس کی طرف اس کو ریلیٹ کروں گی. اور یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلیں، ہم اس کے بجائے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، کم از کم ان ہمسایوں کے ساتھ جو مسلمان ہیں، جن کے ساتھ ہماری روایات ملتی ہیں، جن کے ساتھ ہم اپنی زمین شیئر کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے عقائد ملتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے فنڈامنٹلی کوئی اختلافات موجود نہیں ہیں، ہم ان ہمسایوں کے ساتھ کیوں نہیں ایسے تعلقات استوار کر سکتے جس کا ہمیں فائدہ ہو. اچھا، اسی کے سلسلے میں انہی ہمسایوں میں آپ ایک طرف چین کو بھی لے آئیے. اب یہ ہے کہ چین کا بھی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے تو پاکستان میں جو یہ سیاست کے اندر جو اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، اس کے اندر چین کو اور جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت انرجیز اور ٹائم انویسٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ دشمن کو جا رہا ہے. تو خاص طور پہ ایران کے سلسلے میں، اور کیونکہ ایران کے تنازع کو ہمیں جوڑنا ہوگا بلوچستان کے ساتھ، اور بلوچستان آپ یہ دیکھیے آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قیام پاکستان سے اس کا مسئلہ ہے. بلوچستان جو ہے یہ ایک پورا جو ایریا ہے پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے یہ صوبہ ہے، پلس اس کے اندر جتنی معدنیات اور وہ ہے، اور پھر اس کا بارڈر لگتا ہے، ایک لگتا ہے افغانستان کے ساتھ اور ایک لگتا ہے ایران کے ساتھ. اچھا، بلوچ جو ہیں وہ ایک آزاد منچ قوم ہے، چونکہ شروع سے ہی ان کے رویے کے اندر یہ چیز تھی، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے قیام سے 2 دن پہلے ہی اپنی جو ہے وہ خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا. اس کے بعد جو پہلے صدر پاکستان کے تھے سکندر مرزا، انہوں نے فوج کشی کی تھی. اس کے بعد سے یہ ایک طرح سے بیٹل فیلڈ بن گیا ہوا ہے فوج کا اور ان قوتوں کا. اور اس کے اندر پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ والی علیحدگی پسند تنظیمیں سر اٹھاتی ہیں جن کو دشمن بیک کر رہا ہوتا ہے، اور دشمن کا فائدہ ہی اس بات سے ہے کہ وہ جو سارا علاقہ ہے جو کہ ایران میں سیستان ہے، اور ادھر جو ہے نا ہمارے یہاں کے پہ اس کو بلوچستان کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ افغانستان کا بھی جو شمالی جو بارڈر ہے وہ بھی بڑا متاثر ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ مشرف کا جب دور آیا جس میں نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا، خیر مشرف نے اس کا انکار کیا تھا اس کی ذمہ داری لینے سے، لیکن بہرحال وہاں پر بھی جو ہے بہت زیادہ کشمکش ہو رہی تھی. تو حالات کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے ہمسایوں کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے. اور اگین میں دوبارہ یہ بات کہتی ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے بہت ڈھیر سارے مشترکہ مفادات موجود ہیں. ہمارا دین ایک ہے، ہماری دھرتی ایک ہے، ہمیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کی ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا، بجائے اس کے کہ جبری گمشدگیاں ہوں اور اس کا نام حکومتی ایجنسیوں کو لگایا جائے اور ایک خوف کی اور اس کی فضا ہو بے اعتمادی کی. آپ یہ دیکھیے کہ کالا باغ ڈیم کا بھی مسئلہ بھی تو یہی ہے نا. اب کالا باغ ڈیم جو ہے یہ میاں والی جو ہے یہ جو اس وقت پنجاب میں شامل کیا گیا ہے، اس سے پہلے جو ہے یہ بلوچستان کا حصہ تھا. اب کالا باغ ڈیم کے اوپر پریشانی ہی یہ ہے کہ وہ اگر بن گیا تو ایک تو بلوچیوں کو نقصان ہوگا، ان کی جگہ جو ہے نا وہ استعمال ہوگی پنجاب کے فائدے کی خاطر. دوسری بات ہے سندھ کا جو ہے دریائے سندھ کے اوپر چونکہ وہ بننا ہے نا کالا باغ کے مقام پر،
تو جی دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ، اور ہم یہ دیکھیں کہ حالانکہ کالا باغ ڈیم اتنا بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے کہ جب اس کی جب ورکنگ ہو رہی تھی، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہو رہی تھی، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ 5 سالوں کے اندر پاکستان جو ہے توانائی کے معاملے میں خود ہو جائے گا، انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اور آپ پھر یہ دیکھیے کہ یہ مسئلہ کس طرح سے کر کے ہوا. ہر حکومت نے اس کا نام لیا لیکن ہر شخص اس سے بیک آف ہوا. یہ بات درست ہے آپ کی. میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا ایڈ اپ کروں گا کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ انسیکیور ہیں، اور گوادر کے مسئلے میں بھی ان کو یہ تھا کہ جی گوادر میں جب بندرگاہ بن جائے گی، ایک سی پورٹ بن گئی، چائنا یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، غیر ملکی آئیں گے یا پنجابی آئیں گے تو بلوچیوں کا حق مارا جائے گا، یہ منارٹی میں تبدیل ہو جائیں گے. تو ان کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جی ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے. یہی وجہ تھی کہ BLA بنی، BLF بنی، بلوچستان لبریشن آرمی یا بلوچ لبریشن فرنٹ بنی. انہوں نے کیا کیا، خاص طور پہ مکران کے ڈویژن میں زیادہ یہ متحرک رہے، جہاں سی پیک کا یہ منصوبہ جو ہے یا شاہراہیں وغیرہ زیادہ گزر رہی تھی، اور انہوں نے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے یہ ہماری ایکسپلائٹیشن ہے، بلوچوں کی ایکسپلائٹیشن، یعنی ہماری زمین استعمال کر کے فائدہ کچھ اور، فائدہ پنجابی لے رہے ہیں یا دوسرے لوگ لے رہے ہیں. تو اس میں وہ انسیکیور ہیں. اس انسیکیورٹی کی وجہ سے وہاں پہ یہ تنظیمیں بھی بنی ہیں، اور لیکن بہرحال ان تنظیموں نے سیکورٹی فورسز کے اوپر بھی حملے کیے. یہ بات بھی درست ہے. یہ جو 2019 کا واقعہ جو تھا کہ ایک بس کو روک کے انہوں نے جو ہے وہ اس میں سے 14 بندے اتار کے مار دیے. اب اس میں زیادہ تر پاکستان کی بحریہ کے لوگ تھے، وہ کراچی سے بس جو تھی. اب اس میں بھی اس وقت کے جو شاہ محمود قریشی صاحب تھے، وزیر خارجہ تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ایران سے آئے ہیں. میرے خیال میں اصل میں ریزن یہ ہے کہ یہ جو بلوچ اس قسم کی علیحدگی پسند تنظیمیں بن گئی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے. چلیں اگر اس حد تک تو بات ٹھیک تھی کہ اپنی رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے، جیسا کہ اب انہوں نے ایک اچھا طریقہ کیا ہے کہ جی اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئے، مطلب ایک کانسٹیٹیوشن کے مطابق، آئین کے مطابق وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک تھا. ان کے پڑھے لکھوں کو پہلی اس طرف توجہ دینی چاہیے تھی بجائے بندوق اٹھانے کے. لیکن وہ بندوق اٹھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تناؤ بڑھ گیا اسٹیٹ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ. وہ پھر اکبر بگٹی کا بھی قتل وغیرہ ہوا. اس میں یہ ایک بڑی ریزن تھی کہ بلوچی جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ انسیکیور ہیں، اور وہ خاص طور پہ ٹارگٹ کر رہی ہیں وہاں جو چینی انجینئرز ہیں. کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ خودکش حملے، فدائی حملے کرتی ہیں، سوسائڈ بمنگ جسے کہتے ہیں، اور ہماری سیکورٹی فورسز کے اوپر بھی جو ہے وہ حملے کرتے ہیں. تو اس میں ایک تو اسٹیٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہی جو بات آپ کر رہی تھی کہ جی ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کو ہم ٹیبل کے اوپر لے کے آئیں، بجائے اس کے کہ وہ اپریشن کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے ہم ان کو دبانے کی کوشش کریں. جیسا کہ وہ بھی چانکیا کا وہ نام آیا یا مکیالوی کا نام آیا، کیونکہ ان کی سیاست کی بنیاد تو یہی تھی. چانکیا 300 قبل مسیح میں اور مکیالوی 15ویں صدی عیسوی کے ہیں. دونوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، ارتھ شاستر اور اسی طرح دی پرنس، اس کا خلاصہ تو یہی تھا کہ حکمران کو ایک مکار اور دغا باز اور ظالم قسم کا ہونا چاہیے، اخلاق وغیرہ کا اسے حکمران کا کیا لینا دینا ہے. ہاں، تو اسٹیٹ جو ہے نا اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا خیر اور شر کا. وہ بس اپنی حکومت کسی طرح سے نا وہ بس قائم رکھے، اپنی ریٹ قائم رکھے. یہ خیر وہ پالیٹکس اس کا دور گزر چکا ہے، ان نظریات کا، ایسے سیاسی نظریات کا. اب ہم بالکل ایک نئے دور کے اندر جی رہے ہیں. تو اس میں حکومت کو، اسٹیٹ کو اس حوالے سے مطلب اپنا ایک نرم رویہ پیش کرنا چاہیے، اور دوسری طرف ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ ایک کانسٹیٹیوشن میں آپ کے ایجیٹیشن کا آپ کے پاس رائٹ ہے، احتجاج کر سکتے ہو آپ لوگ، ٹھیک ہے. اس میں حکومتیں جو ہیں وہ اس میں مطلب بہت کچھ مخالفت بھی کرتی ہیں، شیلنگ بھی ہوتی ہے، آنسو گیس پھینکی جاتی ہے، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے. تو اور وہ اچھا ہے جو ابھی یہ لوگ کر رہے ہیں. تو لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ جی آپ اسٹیٹ کے خلاف جو ہے اس کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے آپ ہتھیار اٹھا لو. اور پھر وہ اب انہوں نے چونکہ وہاں بیس کیمپ بنا لیے ایران کے اندر. اصل میں مسئلہ یہ ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں کچھ سنی تحریکیں تھیں، جیسے جند اللہ تھی، اس کا جو وہ بڑا تھا، سربراہ تھا، چیف تھا، آپ کہہ لیں، عبد المالک ریگی. اس کو پاکستان نے پکڑوایا ایران کے کہنے پہ، انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے سے. وہ یو ہی سے جو کرگستان جا رہا تھا تو پکڑا گیا. جند اللہ ختم ہوئی تو یہاں جو ہے وہ جیش العدل بن گئی. جیش العدل ایک مذہبی تنظیم تھی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایران میں یا جو سنیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم ان سنیوں کی جو ہے
وہ کے لیے کھڑے ہیں. ہاں ان کے لیے کھڑے ہیں. تو یہ وہاں ان کے ایران میں جا کے بارڈر کراس کر کے جو ہے وہ کاروائیاں کرتے تھے, یا ان کے بھی سیکیورٹی کے لوگ مارے جاتے تھے, ان کے پولیس کے لوگ مارے جاتے تھے ایرانیوں کے. تو یہ یہاں سے وہاں جا کے ایک آپ کہہ لیں کہ جی گوریلا وار جو ہے وہ لڑ رہے تھے. لیکن یہاں پہ جو یہ جیش العدل وغیرہ کا تھا, یہ ایران کے تو خلاف تھے, سنیوں کے حق کے لیے لڑ رہے تھے یا جو بھی تھا ان کا. لیکن یہ سارا مذہبی ان کا مسئلہ تھا, ان کا مسئلہ شیعہ سنی کا تھا. لیکن جو لوگ ہمارے تھے وہ تو سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ وہاں جا کے بیٹھ گئے ایران میں. تو ہمارے لوگوں نے وہاں جا کے پناہ لی. تو پاکستان نے بھی ان کو کہا ہے, کلبھوشن دیو کا جو مسئلہ تھا وہ بھی ایران سے آیا تھا وہ بھی. اور پاکستان نے کئی مطلب آپ ماضی کی تاریخ وغیرہ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان نے بھی کئی مقامات پہ کہا ایران کو کہ آپ کی طرف سے وہاں سے لوگ آتے ہیں, اور یہ ہمارے بلوچی ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور علیحدگی پسند تنظیموں کے لوگ جو ہیں, اور سب کو پتا کہ ان کے پیچھے کون ہے. ہاں سب کو پتا ہے ان کے پیچھے کون ہے. تو بیسیکلی تو یہ ریزن تھی, اور ایران نے جو ہے اس میں پہل کر لی, میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا. حالانکہ پاکستان کے اوپر بھی حملے ہو رہے تھے بالکل بارڈر کی اس طرف سے, لیکن پاکستان نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا. کوئی وہاں پہ ان کے اندر جو ہے وہ فضائی حدود میں جا کے کارروائی نہیں کی, ان کے بارڈر کے اندر جا کے کراس کر کے. لیکن انہوں نے جو ہے وہ ان میچورٹی کا مظاہرہ کیا, اور خاص طور پہ ان کی ٹائمنگ بھی بہت غلط تھی. پاکستان نے خیر اس کا جواب دے دیا, بہت اچھا ہے. لیکن اس میں بہرحال دونوں کو, ایران اور پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس کی جو شیئرنگ ہے اس کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کریں, ڈائیلاگ کے ذریعے. ہاں, اور ایران بھی جو اس کے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ جی موساد کے ایجنٹ ہیں, بہرحال موساد کے ایجنٹ تو نہیں ہیں. ایران میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ سنیوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی ظلم و ستم ہے, آپریشن ہے. ایران کو بھی, ایران کی ریاست کو بھی اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, جیسے ہم پاکستان کی ریاست کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنے بلوچیوں کے مسائل حل کریں. آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جب سب سے پہلے جو ہے نا فوج نے کارروائی کی ہے نا, تو آپ کو میں عجیب آپ کو ہسٹوریکل فیکٹ بتاؤں کہ اس میں ایران نے پاکستان کی مدد کی تھی, اس لیے کہ یہ جو شورش پسندی ہے نا, اس کا سامنا ایران کو بھی ہے. اس بات کی طرف سے ہم کئی دفعہ آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں, اور لازماً دونوں دھڑوں کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دونوں کا دشمن ایک ہے. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے معاملات سنبھالے نہیں نہ ہوتے تو دشمن اس کا فائدہ اٹھا جاتا ہے, اور ہم جانتے بوجھتے اس کے اعلی کار بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں الحمدللہ کہ آج ہم یہ جب پروگرام کرنے بیٹھے ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہ جو اتنی شورش برپا ہوئی تھی وہ بیٹھ گئی ہے. دونوں کو احساس ہو گیا ہے کہ اس وقت آپس میں الجھنا بہت غلط بات ہوگی, اور یہ ہے کہ اگر ایران نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے تو پاکستان کو بھی جو ہے وہ ہوش مندی کا اور حوصلے کا اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ دونوں طرف میں جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ بچوں کی اور خواتین کی ہوئی ہیں, اصل کوئی بندہ مارا نہیں گیا. تو یہ اگین ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہے یہاں پر. یہی مسئلہ ہمارا افغانستان میں چل رہا ہے. افغانستان کا جو بارڈر ہے آپ یہ دیکھیے کہ اس کا بھی مسئلہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ آدھا جو ہے پشاور یا وہ جو پشتون کا جو علاقہ ہے وہ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے. خاندان ایک ہے, اس طرح خاندان ایک ہے کہ چچا اگر اس طرف رہتا ہے تو جو تایا وہ اس طرف رہتا ہے. ہر وقت کی جو ہے نا آپس میں وہ تجارت ہے, آنا جانا موجود ہے. شام کو جو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بارڈرز ہیں وہاں پہ جتنی چاہیں آپ اس کی وہ باڑ لگا لیں, یہ بارڈر برقرار رہ سکتے نہیں ہیں. 2013 تک تو ویسے کوئی سپاہی نہیں تھا یہاں. پاکستان اور ایران تقریباً 1000 کلومیٹر کی سرحد شیئر کرتے ہیں بارڈر, لیکن 2013 میں انہوں نے جو ڈیفنس پیکٹ کیا, پھر اس کے نتیجے میں یہاں پہ انہوں نے سیکورٹی فورسز وغیرہ کھڑی کی ہیں. اس میں بھی مسئلہ یہی تھا کہ ادھر سے لوگ ادھر جا رہے تھے, ادھر سے ادھر آ رہے تھے, تو وہ اس قسم کی متشددانہ کاروائیوں میں کہ اگین یہاں پہ مل بیٹھ کے آپس میں کسی مڈل لائن کے اوپر آنا ضروری ہوگا, کیونکہ پاکستان افغانستان کے معاملے میں بھی جو پہلے غلطیاں کر چکا ہے, ٹھیک ہے, وہ والی غلطیاں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کی کس کو کتنی زیادہ ضرورت ہے. ہمیں اپنے دوستوں کے دشمنوں کی پہچان کرنے کی بہت ضرورت ہے. جن دنوں ابھی یہ پچھلے 2022 کے بعد سے جب سے پاکستان کے اندر یہ سیاسی حالات زیادہ برے ہوئے ہیں, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کسی طرح کتنی مشکلات کے ساتھ گزر رہا ہے IMF کے حوالے سے. اس کے اندر IMF کا قرضہ تو پتہ نہیں مل رہا ہے یا نہیں ملا, لیکن گرانٹ دی جا رہی ہے. اور گرانٹ کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ جتنے پیسے دیے ان کا حساب لینا کہ رزلٹ کیا تھا. اور آپ دیکھیے کہ ویسٹرن بارڈر کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کو $2 ملین کی امداد ملی ہے. یہ پچھلے سال کی بات ہے. جینڈر ایکوالٹی اور ویسٹرن بارڈر. تو یا تو یہ کہیے کہ ہمیں اپنے دشمن کا پتہ نہیں, ایسے ہی ہر ایک کو پتہ ہے, ایران بھی جانتا ہے اور پاکستان بھی جانتا ہے. تو اس وقت اگر ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کے بجائے
ایک دوسرے کا اگر ہم ہاتھ نہیں تھامیں گے تو جو مشترکہ تھریٹ ہے اس سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن اصل میں میرے خیال میں دشمن جو ہے وہ تیسرا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک پائپ لائن کا منصوبہ بنا تھا ایران کے ساتھ, اور ایران نے تو 900 کلومیٹر بچھا بھی لی تھی گیس پائپ لائن, اور اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہونا تھا. بہت سستی ہمیں جو ہے وہ گیس مل جانی تھی. ہمارے انرجی کا ویسے ہی کرائسس چل رہا ہے, الیکٹریسٹی کی جو صورتحال ہے ہمارے سامنے, لیکن امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے, کیونکہ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور جو ہے یورپین کنٹریز نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, تو ہم نے وہ معاملہ آگے نہیں بڑھایا, جس کی وجہ سے ایران کو تھوڑا سا تھا, اور اسی وجہ سے ایران چائنا کی طرف مائل ہو گیا. تو پھر آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ چائنا کی ایران میں انویسٹمنٹ کتنی بڑی ہے؟ 400 ارب ڈالر کی. آپ کو اس سے میں اندازہ بتاتی ہوں, پاکستان میں اب تک چائنا جتنا خرچہ کر چکا ہے نا گوادر میں, 7 ارب ڈالر ہے, 7 صرف سنگل ڈیجٹ. 400 ارب ڈالر کی جو ہے انویسٹمنٹ چائنا نے کی ہے ایران میں. آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس وقت خطے میں بنگلہ دیش میں چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ 25 ارب ڈالر ہے. پاکستان کے پاس تو اس وقت ان کے منہ میں زیرہ بھی نہیں آ رہا. اور جیسے کہ ابھی آپ نے پائپ لائن کا ذکر کیا نا, یہ والی پائپ لائن کے منصوبے میں جس طرح سے پاکستان کو پیچھے ہٹنا پڑا, وہی حالات اس وقت گوادر کے بن رہے ہیں. اچھا, اس سے بھی آپ کو تکلیف دہ ایک بات بتاؤں, آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ میرے اور آپ کے پاس امریکہ برطانیہ کی خبریں ہر وقت موجود ہوتی ہیں. یہ جو ہمارے پڑوس میں سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں, تاجکستان, ازبکستان, ہمیں کبھی ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کبھی کبھار پتہ چل جاتا ہے جی آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی ہو رہی ہے, تو ہم جلدی جلدی بیٹھ کے نقشے نکال کے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ. آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ یہ بھی ایک ایسی سازش کا حصہ ہے. ہمیں اس خطے سے جو کہ بالکل ہمارے بازو میں بیٹھا ہے, اس سے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان صرف ایک چھوٹا سا ایک وہ ہے, اس ڈائریکٹ بارڈر نہیں ملتا, لیکن وہ ایک چھوٹا سا کوریڈور عبور کر کے تاجکستان لگتا ہے. آپ اندازہ کیجئے پچھلی گورنمنٹ میں, اس گورنمنٹ سے پچھلی گورنمنٹ میں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 200 سال کے بعد پہلا تجارتی قافلہ گیا تھا تاجکستان میں, اور وہاں سے آیا تھا. یعنی ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دشمن کدھر ہے اور ہمارے دوست کدھر ہے, جن کے ساتھ ہماری زبان, ہمارے امام بخاری, امام مسلم, جو جن کی ساری وہ جگہیں ہیں وہ ساری انہی علاقوں کے لوگ ہیں. اس کا ہم جانتے ہی نہیں, ان سے ہمارا کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں ہے. اور ہمیں خبریں پوچھ لیجیے, کوئی امریکہ کی خبروں کا پتہ ہے, کوئی اٹلی کی خبر کا پتہ ہے, کوئی فرانس کی خبر کا پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اگین لیڈرشپ کا مطلب کیا ہے, اپنے ویژن کو کلیئر کرنا ہے. دین وہی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی میں چائنا کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر کروا دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے, اور اسی طرح ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بات آتی ہے تو اس میں بھی چائنا آ رہا ہے. تو مطلب لیڈرشپ رول تو وہ ادا کر رہا ہے. بنگلہ دیش میں وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, افریقہ تک اس کی جو ہے وہ راہداری جاری ہے, معاشی راہداری. اسی طرح سے جو ہے وہ, اچھا دوسری طرف اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کو بھی ہوش آ رہا ہے. جی, پاکستان کو یہ بڑا برا لگا کہ انڈیا نے آ کے یہاں پہ جو ان کی چاہ بہار کی جو سی پورٹ تھی اس میں آ کے انویسٹمنٹ کی $550 ملین کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کو یہ تھا کہ جی چائنا جو ہے وہ بڑا اپنے پر پھیلا رہا ہے, تو ہماری اکانومی کہاں جائے گی, ہم بھی تو مطلب آبادی کے اعتبار سے اس سے کم تر تو نہیں ہے, وسائل تو ہمارے پاس. اس وقت انڈیا کی اکانومی سعودی عرب سے آگے جا رہی ہے. تو اب یہ جو لوگ ہیں, انڈیا ہو گیا, چائنا ہو گیا, خطے میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا ایک لیڈرشپ رول ادا کرنے کے لیے دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ جوڑ توڑ کر رہے ہوتے ہیں. انڈیا کبھی یو ای کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہا ہے, کبھی سعودی عرب کے دورے کر رہے ہیں, کبھی مودی جی یہاں ایران میں آ کے جو ہے, اور یہاں کے انہوں نے یہی کہا کہ افغانستان, ایران اور انڈیا کا درمیان میں ہم کوئی بناتے ہیں اور اس کے لیے فنڈنگ ہم کریں گے. تو اب اس پہ پاکستان تھوڑا سا ناراض بھی ہوا, لیکن بات یہ ہے کہ وہاں جب ایران کے ساتھ تجارت کا معاملہ تھا وہ آپ نے سیدھا نہیں کیا پائپ لائن کا, ادھر جو سی پیک کا معاملہ تھا وہ بھی کھٹے میں پڑ گیا. تو اب مسئلہ یہ کہ اس میں ہماری اسٹریٹجی کہتی ہے کہ جی وہ جو مقامی لوگ ہیں نا, وہ جو مقامی سردار ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ان کی عوام جو ہے وہ یہاں پہ کوئی ترقی ہو, ڈیولپمنٹ ہو, وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ غلامی بنے رہیں. تو وہ سردار اصل میں بہکاتے ہیں اور وہ کھڑے کرتے ہیں. مطلب ہمارے ہاں جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ سرداروں نے یہ سارا بغاوت کھڑی کی ہوئی ہے, تاکہ یہ اگر ان پڑھ رہیں گے, ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, غیر ترقی یافتہ رہیں گے, تو یہ ان کی غلامی میں ہماری بالادستی قائم رہے گی. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف مسائل ہیں, وہاں پہ بھی مسائل ہیں, قبائلی اور سرداری معاشرہ ہے, اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ بالکل سیدھے سادے سے لوگ ہیں یا سارے مسائل اسٹیٹ میں ہی ہیں. دونوں طرف کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ جو بیان آیا تھا, یہ جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر, ہاں, یہ اسلام آباد میں دھرنا دے کے,
ان کا بیان یہ آیا تھا کہ جی بارڈر کے اس پار بھی بلوچ مر رہے ہیں، ادھر بھی بلوچ مر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کو لوگوں نے پکڑ لیا کہ بارڈر کے اس پار بلوچ کیا کر رہے ہیں. وہ تو آپ کے مسنگ پرسن ہے. مسنگ پرسن تو آپ یہ کہتے ہو کہ سیکورٹی فورسز نے اٹھائے ہیں. اگر وہ بارڈر کے اس پار بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں کر رہے ہیں، تو ان کو پاکستان ٹارگٹ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. تو مسئلہ پھر وہی ہے کہ ان میں سے بھی جو لوگ بغاوت کی طرف چلے گئے اور علیحدگی پسند مطلب اسٹیٹ کو توڑنا، ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، ظاہری بات ہے یہ تو کامن سینس کی بات نہیں ہے کہ جی آپ بلوچستان کو علیحدہ کر دو. ادھر سے وہ MQM والے کہتے تھے کسی دور میں نعرہ لگاتے تھے کہ جی ہاں سندھ کو علیحدہ کر دو، پھر پاکستان کیا رہ جائے گا، پنجاب چھوٹا تھا اس کی بھی جنوبی پنجاب کے ذریعے سے 2 ٹکڑے کر دو. تو یہ تو وہی والی بات ہے، سپر پاورز کی سازشیں آپ کہہ لیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اس طرح سے ٹکڑے ہوں. آپشن تو آپ کا ہے نا کہ آپ ان کے ہاتھ میں کھیل بنے یا نہیں بنے. ایسے ہی ہے. علامہ اقبال نے جو بات کی تھی شاعری کی زبان میں، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گما تو ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ تو کسی راہ چلتے کسی کلی سے بھی پوچھ لیجئے تو وہ آپ کو اس کا حل یہی بتائے گا کہ ہم نے اتفاقات کو کیسے اکٹھا کرنا ہے. اور ہم نے جیسے بھی آپ چائنا کی بات کر رہے تھے، اس کو چائنا کو پتا ہے کہ اس خطے میں ڈسپٹیبلٹی ہوتی ہے تو میرا کام نہیں ہوتا، میری معاش ختم، میرا معاش ختم ہوتا ہے. اچھا امریکہ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر اگر میں یہ اسٹیبلٹی آنے دوں گا تو چائنا پاؤں جما جائے گا. 2 بڑی طاقتوں کے درمیان ایک جنگ کے اندر ہم ولنگلی اپنا پارٹ کیوں بنے ہیں؟ ابھی آپ یہ جن کی بات کر رہے ہیں بارڈر کے اس پار بھی اور اس پار بھی دونوں مسلمان ہیں، دونوں مسلمان. اور آپ دیکھیے کہ اس بات کا مسلمانی کا خیال اگر انہوں نے ہی نہیں کیا تو ہم نے بھی نہیں کیا. اچھا ایک آپ کو جو ہے میں بات کو اٹھانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب کی پوزیشن، پنجاب کی جو پوزیشن ہے نا، یہ پہلے دن سے اس لحاظ سے بڑی آپ کہہ لیجیے ناقابل اعتماد ہے کہ پنجاب کو جو اہمیت ملتی ہے. دیکھیں مغربی اور مشرقی پاکستان کا مسئلہ بھی یہی بنا تھا. آج بلوچستان کو بھی خوف پنجاب سے ہے. اچھا سندھ بھی جو ہے نا پنجاب سے خوف زدہ ہے. ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی وسیع تر قومی مفاد کے اندر کہ ہم کیسے اس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے آپ کو قابل قبول بنا سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جن کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. لیکن اس میں بھی ایک اہم چیز یہ ہے کہ عام بلوچی کو ہمیں حق دینا چاہیے. ہمارے یہاں حکومتیں کیا کرتی ہیں، وہ سرداروں کو راضی کر دیتی ہیں. یہ اتنے بندے آپ کے بھرتی کر دیے، ٹھیک ہے، مطلب پیپل پارٹی سندھ میں بیٹھی ہے تو ان کو آپ نے کوٹے دے دی، ان کے بندوں کو، ان کے جیالوں کو، جو وہاں پہ سردار ہیں بلوچی ان کو کوٹے دے دیے، ان کے بندے بھرتی کر دیے، ان کو نواز دیا. وہ کہتے ہیں پھر چپ کر کے بیٹھ جاؤ. بالکل. تو اب تم نے نہیں ہلنا، اپنے لوگوں کو اس طرح سے بٹھا دیتے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں ہے. عارضی طور پہ وہی مکر و فریب والی سیاست ہے، مکیالوی اور چانکیا کی سیاست. اس کے ذریعے سے آپ کام نکال رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مطلب دھکا دے کے گاڑی چلا رہے ہیں، وہ کچھ عرصے بعد پھر رک جاتی ہے. تو عوام الناس کی ویلفیئر، جو عام بلوچی ہے اس کی ویلفیئر کو آپ جو ہے وہ مد نظر رکھیں، اس کے لیے کچھ کام کریں وہاں، خاص طور پہ ان کے رائٹس کے حوالے سے. تو کیونکہ بہت سی معدنیات ہمیں وہاں سے مل رہی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ان کا یہ اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچوں کا مزاج جو ہے افغانیوں کی طرح یا ہمارے پٹھانوں کی طرح مذہبی مزاج کے لوگ ہیں. مذہبی مزاج کے لوگ ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو بائنڈنگ فورس ہے نا وہ در حقیقت تو دین ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سورۃ الفتح کی جو آیت ہے اس کے اندر یہی فرمایا نا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آ جا کے ہم مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو، وہی میکیاولی کی اور چانکیا کی طرح سیاست کو ہم نے جو دین سے الگ کر دیا نا، ہماری پرابلم یہاں پہ ہے. حالانکہ ہماری یہ ہے کہ یہ کامیابی کا اصول ہے کہ آپ کا اپنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اور آپ کا دشمنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. دشمنوں نے، آپ کو پتہ ہے اسامہ بن لادن کو گھس کے مارا گیا تھا، ٹھیک ہے. ڈرون حملے PPT کے دور کے اندر 400 کے قریب جو ہے نا ڈرون حملے ہوئے ہیں پاکستان کی حدود کے اندر ہوئے ہیں. ان سب کو ہم برداشت کرتے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اپنوں کی باری آتی ہے تو ہم ایک وقت کے اوپر فوراً اس بات پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ میں یہاں پہ کسی صورت ایران کا دفاع نہیں کر رہی ہوں اور نہ ہی میں اس کی کسی اقدام کو درست کہہ رہی ہوں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو یہ کام اس طرح سے کرنے کی نہیں چاہیے تھا. لیکن ہمیں بار بار اپنے قومی کردار کی طرف آنا ہے اور ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں مصلح قیادت عطا فرمائے جو کہ ہمارے ان مسائل کو اصل اپنی حقیقت کے اوپر مبنی کر کے اور ایک اخلاص کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سامنے رکھے تو مسئلے حل ہوں گے.
آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے یہ سیاستیں چلائی ہیں نا، یہ امریکہ کی ہم آج نام لیتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے جن کو دنیا شیطان اعظم کہتی ہے، انہوں نے دنیا کے لیے خیر نہیں کی، انہوں نے دنیا کے لیے شر کی ہے. یہ دیکھیں اس پچھلے 100 سال کے اندر جتنی زیادہ دنیا کے اندر خرابی آئی ہے، یہ کس کے نام پہ آئی ہے؟ اور زبیر بھائی میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک اچھا نام پیدا کرنا، اس کو ہم سمجھتے ہیں میکیاولی اور چاکیا تو کہتے ہوں گے اس کی کیا ضرورت ہے، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں، نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک بڑی کمال کی دعا ہے جس کی طرف شاید ہم نے کبھی کم توجہ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہاں پہ سورہ صافات میں ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اس میں جہاں پہ یہ ہے کہ وغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور اس میں یہ بھی مطلب وہ ساری دعائیں ہیں. اس کے اندر جو ہے نا، جب میں نے اس کی طرف توجہ دی تو مجھے تو اس کے مطلب کی سمجھ نہیں آئی. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ لوگ مجھے خیر کے کرنے والے معاملوں میں شمار کریں. میں جب منظر سے غائب ہوں یا منظر پہ موجود نہ ہوں تو لوگ کہیں کہ وہ اچھا بندہ یہاں پہ نہیں، پچھلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھے. اور واقعی اللہ نے اپنے نبی کی یہ بات مانی بھی، لیکن اس کے لیے جگرا پہاڑ جتنا ہونا چاہیے، اس کے لیے حوصلہ جو ہے نا، محبت فاتح عالم. تو دلوں کو جو جوڑنا ہے نا اور اپنوں کو جو جوڑنا ہے نا، یہ لیڈرشپ کوالٹی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج کی ہماری ٹاک کا حاصل بھی شاید بالکل ایسی ہے. اور خاص طور پہ دیکھیں، اب ٹھیک ہے ہمارے ہاں ایک مذہبی طور پہ ایران کے ساتھ ہمارا وہ ایک اختلاف ہے، شیعہ سنی کے اختلافات 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ تناؤ بھی رہتا ہے بعض اوقات. جیسے اب یمن کا مسئلہ ہوا تو ایران نے مطلب کافی زیادہ انٹرفیئرنس کی. یمن میں بھی آپ کہہ لیں کہ ایک اعتبار سے شیعہ حکومت آ گئی. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ عراق کے اندر بھی شیعہ حکومت آ گئی، شام کے اندر تو پہلے سے شیعہ حکومت تھی، اب ایران بھی ہے. اب یہ دیکھیں کہ چاروں طرف سے یہ سعودی عرب کی گرد ہیں، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف جو ہے وہ مطلب اس کے بھی نفسیات تھوڑے سے سمجھیں کہ وہ بھی ذرا انسیکیور ہو جاتا ہے کہ میرے چاروں طرف جو ہے وہ شیعہ حکومتیں بن رہی ہیں اور میں تو سنی حکومت کا جو ہے وہ نمائندہ ہوں، تو وہ ذرا انسیکیور ہو جاتا ہے. نفسیات تو آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ ہی سے جب بات ہو رہی تھی تو آپ ہی کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدے کیے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کیے ہیں، نصارہ سے کیے ہیں، غریبی ریاستوں سے کیے ہیں. اہل تشیع ہی صحیح میں مان لیتی ہوں، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے شیعہ سنی کو اصل فائدہ اٹھا کوئی اور رہا ہے، مسلمان تو ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. جہاں اور اس وقت فلسطین کے مسئلے میں بھی سب سے زیادہ اگر سپورٹ ہمیں ملی تو حوثیوں سے ملی. اس کو اہل سنت کو کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور حوثیوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک شیعہ اسٹیٹ ہے نہیں، مطلب اتنا ہم سنیوں نے نہیں کیا فلسطین کے لیے جتنا اس وقت حوثی کر رہے ہیں. اور دوسرا حزب اللہ جو کر رہا ہے لبنان کے اندر. ٹھیک ہے ایران کا اتنا کردار نہیں رہا، ہمارے یہاں میمز بھی بنی کہ ایران کو تو اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا اور پاکستان پہ حملہ کر بیٹھا. بہرحال یہ اس کی ایک بہت بڑی ان کی بھی ایک اپنی جو سیاست ہے اس کی بھی یہ غلطی ہے جو سب کی نظر میں آ رہی ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب دشمن آئے گا مارنے کے لیے تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ شیعہ کون اور سنی کون ہے. اور آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں، کچھ جو ہے چونکہ میرا مختلف قومیت کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، اس میں کئی مختلف مذاہب کے بھی لوگ ہوتے ہیں. جو غیر مذہب کا بندہ ہے نا اس کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن اس کو شیعہ سنی کا پتا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں، وہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں اچھا آپ مسلمان ہیں، آپ شیعہ یا سنی؟ تو ان سے ذرا یہ پوچھو تمہیں لا الہ الا اللہ کا تو مفہوم آتا نہیں، یہ پتہ تمہیں شیعہ سنی کون ہے؟ اس سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ باطل کے تیر ہے کس طرف. انہوں نے سمجھا ہوا ہے، ظاہری بات ہے، ورکنگ کی ہوئی ہے، ہم کو پڑھا ہوا ہے. اورینٹلزم کی جتنی تحریک تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایسٹ کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ہم جو ہے نا یہاں آ کے جو ہے ان کے اوپر حکومت کریں، رول کریں، کالونیاں بنائیں، اور یہ کام انہوں نے کیا ہے. اور زبیر بھائی یہ بات علامہ اقبال نے بار بار کہی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. یعنی آپ کو ہمت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، عقل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ذہانت کا بھی کوئی فائدہ نہیں. جو وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اور ذوق یقین یہی ہے دوست اور دشمن کی پہچان کر کے تو اپنا اس کے اوپر اپنی پالیسی کو رکھیں. اور اس میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی جو ہے خاص طور پہ جو ہے نا، جیسے ہمارے یہاں پولیٹیکل کولیشن بنے یہاں پہ پاکستان کے اندر، اہل حدیث کے جو بڑے علماء تھے مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ، تو وہ باقاعدہ شیعہ علماء کو اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے. جو سیاسی مسائل ہوتے تھے خاص طور پہ جیسے ختم نبوت کا مسئلہ تھا یا پاکستان کی میں جو ہے اسلامائزیشن افلاس کے حوالے سے جو بھی مختلف وقت میں جدوجہد ایفرٹس ہوتی رہی، تو وہ شیعہ سنی جتنے بھی ریلیجس گروپس ہوتے تھے ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے اور خود ایک لیڈنگ
پوزیشن میں ہوتے تھے. مجھے یاد ہے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا مولانا اسحاق بھٹی علیہ رحمہ ان کی کتاب, تو وہ بتاتے تھے کہ خود مولانا کے گھر میں جو ہے وہ اجلاسات ہوا کرتے تھے اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ علماء آتے تھے, اور وہ پاکستان کو جو ہے وہ ہم نے کیسے آگے لے کے چلنا ہے اسلامائزیشن کے حوالے سے. تو یہ اچھا ہے, خاص طور پہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے تو وہ یہ سمجھیں کہ جو مختلف سیکٹس ہیں ان کے لوگوں کو ہم اپنے ساتھ ملائیں. بہت سی چیزیں جو مشترکات میں آتی ہیں, کم از کم یہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے پہ تو ہم مشترک ہیں نا, امریکہ کے مسئلے میں تو ہم ایک ساتھ ہیں نا, ٹھیک ہے. تو اس کے ظلم و جبر کے خلاف ہم نے مل کے جدوجہد کرنی ہے. تو جب اس میں چائنا کے ساتھ ہم مل سکتے ہیں, پیوٹن کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں, تو ہم ان مطلب حوثیوں کی حوصلہ افزائی ہم کیوں نہیں کر سکتے, حزب اللہ کی حوصلہ افزائی ہم کیوں نہیں کر سکتے, کم از کم ان وینچرز میں کر لیں جہاں پہ ہمارا اور ان کا اتفاق ہے. بات کے اختتام پر ذکر کرتی ہوں ڈاکٹر ہیثم الحداد کا. ان کی ایک کتاب ہے العقیدہ الاسلامیہ المتفق علیہا. میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اردو میں. اس کی کتاب نہیں ہے, ایک چھوٹا سا پیمفلٹ سا ہے, کتابچہ سا ہے. اچھا, انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہی اسلام کے وہ جو عقائد جو ایمان کے ہیں اور جو ہے ارکان اسلام کو صرف انہوں نے ان کو ٹچ کیا ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے جتنے اس وقت دنیا میں موجود فرقے موجود ہیں امت کے, ان کے ساتھ ان کو انہوں نے کمپیریزن کر کے یہ دکھایا ہے کہ 87% ہمارے پاس اتفاقات ہیں, حتیٰ کہ شیعہ سنی میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا, یہی وجہ ہے نا کہ علماء جب یہاں پہ کفر اور تکفیر کی باری آتی ہے تو بہت اس میں احتیاط سے ان کو کام لینا پڑتا ہے. اور صرف جو ہے نا, اور یہ بھی میں آپ کو ان کی کتاب کے مطابق بتا رہی ہوں, 12% جو ہے اختلافات ہیں. اور دیکھیے کہ اختلافات کو ہم نے سامنے رکھ لیا ہے اور اتفاقات کو ہم بھول گئے ہیں. اور یہ ہے کہ تو پھر آ جا کے بات تو پھر دینداری کی نہ ہوئی, پھر تو ذاتی پسند ناپسند کی ہوئی. تو پھر ذاتی مفادات آ جائیں گے تو پھر دین کہاں چلا جائے گا. جو چیز اللہ غیر اللہ کے لیے کسی بھی جگہ پہ ہو جاتی ہے تو اللہ اسے بے نیاز ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اب شیعہ سیکٹ میں بھی کچھ ایسا سیگمنٹ پیدا ہو رہا ہے, کچھ ایسے علماء آگے آ رہے ہیں کہ جو وحدت کی بات کرتے ہیں, وحدت المسلمین کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکلی کم از کم سیاسی اعتبار سے ہم اپنے سوشل ایشوز میں, ملی ایشوز میں, جو آپ کے نیشنل ایشوز ہیں, نیشنل کاز آپ کی, اس میں آپ کم از کم مل جل کے جد و جہد کریں. تو اسٹیٹ تو سب کی ہے, ظاہری بات ہے, ریاست تو سب کی ہے, پاکستان ہے تو آپ سب ہیں, آپ سب فرقے بھی ہیں, پاکستان نہیں ہے تو کوئی فرقہ بھی نہیں ہے. صحیح. تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو دعائیں قنوت نازلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, اس کے اندر یہی ہے کہ اصلح ذات بینہم والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر کیا کہ تم زمین میں جو کچھ تھا وہ خرچ کر لیتے, میں تمہارے دل نہ جوڑتے. میری رحمت تھی جو میں نے تمہارے دل جوڑ دیے, اور اس کے لیے عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ جو ہے نا دل جوڑے گئے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے یہ فرقے ہو جانا, وَكَانُوا شِيَعًا, فرقے ہو جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے بچائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ پازیٹیوٹی کو اور جوڑنے والی جو ہے نا, اس کو بھی لفظ سیاست کا دے دیجیے, کیونکہ ہم نے کیسے سمجھ لیا کہ سیاست جو ہے وہ کسی خیر سے خالی ہے. سیاست تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, خلفائے راشدین نے کی ہے. ہر اچھا آدمی جو ہے, اگر آپ نے نان مسلمس کی بات کرنی ہے تو نیلسن منڈیلا نے, ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ نے بھی سیاست کی ہے, جن کی سیاست کی آج پیش کی جاتی ہے اور ان کو بیکن سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہیں اچھائی کو اختیار کر سکیں اور برائی سے بچ سکیں. آمین آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.